تھوڑا سا مثبت ہو جائیں، تھوڑا سا نا، تھوڑی سی مہربانی کریں، تھوڑا سا غور کریں۔ کسی شخص نے حضرت عمر سے کہا تھا، اپنی بیوی کی شکایت کی تھی، تو آپ فرمانے لگے خدا کے بندے، تیرا گھر سنبھالتی ہے، تیرے بچوں کو پالتی ہے، تو گھر نہیں ہوتا تیری عزت کی محافظ بنتی ہے، چل اگر کچھ غلطیاں کرتی ہیں تو بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا، تو بھی تھوڑا درگزر کا لہجہ اختیار کر۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، اچانک محبوب آ گئے، حضور نے فرمایا کیوں سختی کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ بڑا ہی معاف کرتا ہوں، بڑا ہی معاف کرتا ہوں، آخر کتنا کو کروں؟ تو حضور فرمانے لگے گن کے اگر کرنا ہے تو میرے کہنے پہ 70 دفعہ تو کرنا دن میں۔ اور ایک صحابی سے حضور نے یوں بھی فرمایا پتہ ہے تیرا رب تجھے کتنا معاف کرتا ہے؟ پتہ ہے رب تجھے کتنا معاف کرتا ہے؟ تو اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں، اپنی طبیعت سے، اپنی مزاج سے نفرت کو نکال پھینکیں، اپنے لب و لہجے میں نا محبت لائیں۔ آپ یقین کریں محبت ہو جائے نا، محبت ہو جائے تو وہ اس طرح کا روپ دھار لیتی ہے کہ کچھ چیزیں نا، وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مانگ کے لیتے ہیں کچھ چیزیں، اور کچھ کا لہجہ اتنا شاندار ہوتا ہے، وفادار اتنے ہوتے ہیں، پیار اتنا کرتے ہیں، انہیں مانگنا پڑتا ہی نہیں، وہ خود بخود سارا کچھ قربان کرنے کو دل کرتا ہے۔ انداز ایسا انوکھا ہوتا ہے۔ میرے ابا جی کہا کرتے تھے، بڑی پنچایتیں دیکھیں، ایک پنچایت نے سب کو لوٹ لیا اور بڑے بڑے سخت دل چودھری بھی رو پڑے، کہنے لگے 5-7 بھائی جھگڑا کر رہے تھے، یہ پلاٹ میں نے لینا ہے، یہ پلاٹ میں نے لینا ہے، تو بیچ میں ایک بیٹھا تھا، اس سے کہا تو کیوں نہیں بولتا؟ کہنے لگا جی جو مرضی ان کو دے دیں، یہ ماں باپ میرے حصے میں آنے چاہیے، ان کی خدمت میں نے کرنی ہے، جو مرضی۔ اور ایک نوجوان کی میرے ساتھ بات ہوئی، آپ یقین کریں، چلیں چند کتابیں پڑھنے کا مجھے بھی موقع ملا اور کچھ دنیا دیکھنے کا مجھے بھی موقع ملا، میں نے اپنے وطن کے سارے کونے دیکھے، ملک سے باہر بھی اللہ نے کچھ موقع دیے۔ ایک دفعہ ایک نوجوان سے میں نے کہا والدین آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں جی۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ مجھے اتنا مزہ آیا اس کی بات کا، کبھی کبھی بڑے آدمی کی بات پر بھی بندہ نہیں روتا، ان پڑھ آدمی تو میں رو پڑا۔ مجھے میرا اس گھر سے تعلق تھا تو وہ تھوڑے تھوڑے سب بھائی الگ الگ ہوئے، تو مجھے کسی نے بتایا والدین اس کے ساتھ گئے، تو میں نے اس سے کہا والدین کے ساتھ رہتے؟ کہنے لگا نہیں جی۔ میں نے کہا والدین آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ کہتے نہیں، میں والدین کے ساتھ رہتا ہوں، مجھے ابا جی نے رکھا ہوا ہے، اماں نے مجھے رکھا ہے، میں کون ہوتا ہوں ان کو رکھوں؟ وہ تو بڑے ہیں، انہوں نے مجھے رکھا ہوا ہے، میرے بچے رکھ لیے، ان کی مہربانی۔ میں لہجہ ہی اور ہو گیا، کوئی رنگ ہی اور تھا بات کا۔ اور میرے بھائی یہ جو محبت آپ دیکھیں نا، ایک یہودی بچہ میرے رسول کی بارگاہ میں آتا اور حضور کی خدمت کرتا، یہودی تھا، نہ باپ آتا ہے، نہ بھائی آتے ہیں، نہ چچا آتے ہیں، بخاری میں اس کا ذکر موجود، آتا اور محبت کرتا، خالی نوکری کرتا، بیمار ہو گیا، قربان جائیں، اللہ کے رسول تیمارداری کرنے چلے گئے اور حضور اس کے سرانے جا کے بیٹھ گئے۔ وہ یہودی اس بات پر ہی بڑا حیران تھا کہ مجھ غریب کے گھر محبوب آ گئے، اور پھر حضور اس کے گھر جا کے گویا کنواں پیاسے کے پاس چلا گیا، گھر جا کے حضور سرانے بیٹھ کر فرمانے لگے چل پڑھنا کلمہ، پڑھنا کلمہ۔ یہ اس کی محبت تھی، وہ صرف محبت کرتا، وہ تو بچہ تھا، اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ صرف پیار کرتا، لفظوں کا جامہ نہیں پہناتا تھا وہ اپنے معاملات، وہ اپنے عمل سے محبوب سے محبت کرتا، حضور علیہ السلام سے پیار کرتا، اور عمر بھی چھوٹی تھی ابھی، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں، تے کھیڈاں بھل بھل گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر وہ دی یاد روندیاں ہی ڈل گئیاں، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول دی میں رول گئیاں۔ محبوب فرمانے لگے کلمہ پڑھ لے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، ابا جی کیا کہتے ہیں؟ تو والد کہنے لگے پتر جیسے کریم فرماتے ہیں ویسے ہی کر لے۔ اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور محبوب وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ شکر ہے اللہ نے اسے دوزخ سے نجات عطا فرما دی، جہنم سے بچ گیا۔ کس بنیاد پر بچ گیا؟ کون سی چیز حضور کو اس کے گھر لے گئی؟ وہ اس کی محبت ہے نا نبی پاک سے، وہ اس کا پیار ہے نا حضور کے ساتھ، وہ وارفتگی، وہ شوق، وہ درد۔ 2-4 دن کے بعد ایک صحابی نے حضور کی زیارت کی، غریب آدمی تھے، اسے ظاہری طور پر نہ چہرہ انور پر کچھ نکاہت نظر آئی، عرض کرنے لگے حضور میرے ماں باپ قربان،
میں چہرے پر کچھ کمزوری ظاہری طور پہ دیکھ رہا ہوں. تو حضور فرمانے لگے 4-5 دن بیت گئے، سوائے کھجور پانی کے میں نے کچھ کھایا نہیں. صرف میٹھا ہی کھانا سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی سنت ہے. میں نے کچھ دنوں سے کھایا نہیں. اس کے ظاہری اثرات ظاہری طور پر کچھ تمہیں دکھائی دے رہے ہیں. دوڑے گئے گھر والوں سے پوچھا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے. جو اپنے گھر تھے قریب رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، ہمسایوں سے، ان سے پوچھا تمہارے پاس ہے کچھ کھانے کو؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں. اب یہاں بھی رکے نہیں. یہ محبت ہے نا، یہ شوق پیدا کرتی. یہ محبت ہے نا، یہ بندے کے اندر جذبات پیدا کرتی. یہ محبت ہے، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول. اور دیکھو کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. یہاں بس نہیں کی، پیار خالص ہے نا. ایک یہودی کے باغ میں گئے، اسے کہنے لگے مزدوری ملے گی؟ کہنے لگا ہے تو صحیح پر مشکل بڑی ہے. فرمایا کیا مشکل ہے؟ کہنے لگا گرمی سخت ہے، پانی کنویں کا نیچے چلا گیا ہے، وہ نکال کے درختوں کو سیراب کرنا ہے اور کام مشکل ہے، گرمی بڑی سخت ہے، کر لو گے؟ فرمانے لگے ضرور کروں گا. اجرت کیا دے گا؟ کہنے لگا ایک پانی کا ڈول نکالو گے تو ایک کھجور ملے گی. انہوں نے اپنی چادر بچھا لی. ایک پانی کا ڈول نکالتے، بڑا گہرا پانی تھا، سخت پسینہ آتا، محنت کے بعد ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. ایک کھجور ایک ڈول پر ملتی، تینوں لب دیاں آپ گواچے تے سانو اپنی خبر نہ کوئی. ساتھوں تے پارے نہیں ککھ گلیاں دے، سانو تے آخ دے لوگ شدائی. ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، اساں گل پہنے ہیں تاج گدائی. او سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاتی پائی. فرماتے ہیں وہ میں نہ کھجوریں نکالتا رہا. ایک ایک کھجور جب میری چادر پر، میرے کپڑے پر کچھ کھجوریں جمع ہو گئیں تو میں نے سمیٹا، سینے سے لگائیں. خرامہ خرامہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا. کریم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے. یہ کوئی بہت قیمتی چیزیں بظاہر نہیں ہیں، میری بات کو سمجھیے. یہ کچھ سونے چاندی کا گفٹ نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے جو درد ہے، اس کے پیچھے جو محبت ہے، اس کے پیچھے جو خلوص ہے، اس کے پیچھے جو وارفتگی ہے، جو شوق ہے، یہی دین کو مطلوب ہے، یہی دین کا مقصود ہے، یہی مومن کو تازہ دم رکھتا ہے. اسی سے اندر درد پیدا ہوتا ہے، اور یہی چیز ہے جو انسان کو منزل کی طرف لے کر کے جاتی ہے. ہم نا باتوں کی حد تک عاشق رہ گئے ہیں. عشق کا اظہار نہ شعروں سے ہوتا ہے، نہ باتوں سے ہوتا ہے، نہ نعروں سے ہوتا ہے، نہ جلسوں سے ہوتا ہے. وہ تو رات کو تنہائی میں بیٹھ کے اپنے دل سے پوچھ پیار کتنا ہے. وہ تو پوچھ اپنی آنکھوں سے کہ یہ کہاں کہاں روتی ہیں تو محبت میں کیوں نہیں روتی. یہ تو خالص قلبی کیفیت اور قلبی واردات کا نام ہے. وہ کھجوریں لے کر حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوئے. کریم چٹائی پہ بیٹھے تھے، زمین پر تشریف فرما. کھجوریں جب حضور کے سامنے رکھیں تو محبوب نے یوں نظر اٹھائی. تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے. وہ کھجوریں محبوب نے ایک اٹھائی اور کھجور کو پہلے منہ میں رکھا، اور پھر ان کے سارے وجود کو پسینے میں شرابور دیکھا، ہاتھوں کے چھالے دیکھے. تو حضور فرمانے لگے اتنی گرمی میں اتنی محنت، اس موسم میں اتنی مشقت، اتنا بوجھ. فرمایا کس چیز نے تجھے مجبور کیا یہ کام کرنے پر؟ آخر کوئی جذبہ تو پیچھے ہوگا. کئی دفعہ بچے روتے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ماں باپ بیمار ہوتے ہیں، کئی دفعہ بہنوں کی شادی کرنی ہوتی ہے، کئی بار گھر میں کوئی بیمار ہو، کوئی جذبہ ہوتا ہے نا جو بندے کو لے جاتا ہے. اور بھائی کس چیز نے مجبور کیا؟ غریب آدمی تھے، سادے بندے تھے، گھٹنے زمین پہ رکھے تو رو پڑے. کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی نہیں مجبور کر سکتا، ہمیں تو آپ کی محبت نے مجبور کیا ہے. یہ محبت ہے جو لے گئی، یہ محبت ہے. حضرت عمر بن جموح 4 بیٹے لے کے میدان احد میں آئے تھے. 4 بیٹوں سمیت کل کمائی انسان کی اولاد ہوتی ہے، اور خود ان کی ٹانگ ایک تھوڑی چھوٹی تھی، لنگڑا کے چلتے تھے. 4 بیٹوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے تھوڑی دیر کے بعد خود بھی جنگ کا لباس پہن کے آ گئے. تو محبوب فرمانے لگے آپ کے تو 4 پتر آ گئے ہیں، تو آپ نے کیوں لباس پہن لیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے حضور لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے، حضور میری طرح کے لوگ نہیں جائیں گے. فرمایا کیوں نہیں؟ کہا حضور پھر مجھے بھی قبول فرمائے. یہ محبتیں تھیں، یہ خلوص تھا. میں آپ سے عرض کروں، آج تک امت مسلمہ میں جو زندگی ہے، جو توانائی ہے اور امت کی نبض جو چل رہی ہے،
اس کی جو غذا ہے وہ رسول اللہ کی محبت ہے۔ اگر محبت مصطفیٰ قریب نہ ہو، ہم نے ایسے بزرگوں کے تذکرے پڑھے جنہوں نے ایک وقت دن میں روٹی کھائی اور سارا دن رسول اللہ کا دین پڑھایا، ایک وقت کھانا کھایا اور صبح و شام جد و جہد کی۔ کس چیز نے؟ حضور کی محبت نے، نبی پاک کی غلامی نے اس کام لگا دیا۔ آج نا ایک تو میڈیا کا زور، تبصروں کی شدت، اور ویڈیو میں الجھے ہوئے لوگ، اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے، کیا کیا سنتے، کس کس قسم کی چیزوں کو دیکھتے اور دلوں کو سخت کرتے لوگ۔ وہ جو محبت کے سوتے تھے وہ تھوڑے سے کمزور پڑ رہے ہیں۔ ایک تو رات کو نا ہر صورت کچھ درود و سلام پڑھ کے سویا کرو، ہر صورت نا محبوب کی ایک نعت سن کے سویا کرو اپنے دل، اور یہ معاملات تنہائی میں کرو، تنہائی میں اپنے لہجے میں کچھ چیزیں ایسی پیدا کرو۔ آپ خود اپنے آپ کو دیکھو، انسان سب سے بڑا خود گواہ ہوتا ہے کہ میں کہیں سخت تو نہیں ہو گیا، کہیں میرا رویہ تلخ تو نہیں ہو گیا، کہیں کسی مقام پر میں کسی تکبر کا شکار تو نہیں ہو گیا۔ اپنے آپ سے خود بات کریں، اپنے آپ کو ٹٹولیں اپنے آپ۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عالم صحابی ہیں اور صاحب حیثیت تھے، گھر میں بیٹے بھی تھے، غلام بھی تھے، پھر بھی ایک دن لکڑیوں کا گٹھا سر پہ رکھ کے نا گزر رہے تھے رستے سے، تو ایک صحابی نے کہا آپ کے گھر میں بیٹے بھی ہیں، غلام بھی ہیں، تو خود کام کر رہے ہیں۔ فرمانے لگے وہ میرا نفس ذرا بڑا ہو گیا تھا، کہنے لگ گیا تھا تو بڑی شے ہے، میں ذرا اسے نہ صحیح کر رہا ہوں، اس کو تھوڑا سا نا اپنے اوپر خود نہیں۔ اب ڈھونڈتا پھرتا ہوا ہے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں۔ اپنے آپ کو دیکھیں، وارفتگی اور شوق اپنی طبیعت میں پیدا کریں، لہجوں سے ساری نفرتیں بھگا دیں۔ کوئی غلط کراس ہی کر گیا نا پھر کیا ہوا؟ کچھ جملے بعض اوقات بڑے اچھے لکھے ہوتے ہیں گاڑی کے پیچھے بھی۔ ایک جملہ مجھے بڑا ہی پسند ہے، بڑا ہی پسند ہے، اکثر گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تو لنگ جا ساڈی خیر ہے۔ آپ یقین کریں خیر ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، 5 منٹ لیٹ ہو جائیں۔ کوئی غلط کراس کر گیا، 2-4 ہارن دے گیا، تھوڑا تلخ ہو گیا تو کیا ہے بلا ہم؟ کوئی کر گیا نا بات تو پھر کیا ہوا؟ کسی نے کو 2-3 جملے ہمارے بارے میں مخالف بول دیے تو مثلاً کیا ہے؟ ہم مٹی دے تے مٹی رہنا ہی ایویں کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندے تے کل مٹی دے تھلے۔ اتنا زیادہ اپنے آپ کو بڑا کر لینا اور خود بخود ہی کر لینا، اور ہر وقت تلخ رہنا، ہر وقت ناراض رہنا۔ اگر کسی وقت کوئی نام بھی سلام لے سکے اور اگر کسی وقت کو پوری توجہ نہ بھی کر سکے تو کیوں کہتے ہو کہ بندہ متکبر ہے؟ یوں کیوں نہیں کہتے کہ کوئی پریشانی ہوگی؟ یوں کیوں نہیں سوچتے کہ اس کی طبیعت خراب ہوگی؟ او بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ کسی جگہ غور کر لو، کہیں کسی شخص کو کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن وہ ہم نے نہ تھوڑی تھوڑی باتیں، اب تو نہ ہمیں کوئی بات پتہ چلتی ہے نہ ہمارے پاس کوئی یقینی خبر ہوتی، ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر سوچ کر ہی کہ فلاں اس طرح کا ہے، نرا سوچ کے ہی ناراض ہو جاتے ہیں۔ کوئی ہمارے پاس اس کی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی پروف نہیں، فلانا بندہ اس طرح کا ہے، سوچ کر ہی ناراض ہو گئے 100%۔ تو یہ آج کچھ محبت لے کے جانی ہے، کچھ ناراضگیاں چھوڑ دینی ہے، کچھ بندوں کو نہ خود بخود ہی معاف کر دینا ہے، کچھ لوگوں کے بارے میں نہ دل کو ہلکا پھلکا کر کے سونا ہے، کہیں نہ کہیں کوشش کرنی ہے یار آج کے بعد نہ تھوڑا پیچھے بھی سیٹ مل گئی تو ہو جائے گا گزارا، کوشش کرنی ہے کہ یار کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی بندہ کوئی تلخی کر بھی جائے گا تو کوئی حرج نہیں، ہم نے اپنے لہجے کو گڑبڑ نہیں کرنا، محبتوں کو فروغ دیں، محبتوں کے ساتھ جئیں، محبتوں کو آگے رکھیں۔ ساری دنیا میدان میں نکلتی ہے جیتنے کے لیے، لیکن کچھ حضرت جنید بغدادی کی طرح میدان میں ہارنے کے لیے بھی اترتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار نہیں، اپنوں سے، بزرگوں سے، بڑوں سے، قریبیوں سے، محبت والوں سے کوئی جیتا تو نہیں نہ جاتا، کوئی عرض نہیں، ہم ہار جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کبھی کبھی میدانوں میں ہارنے کے لیے بھی اترو۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے کو نا کئی دفعہ باپ اس کے ساتھ پنجہ لڑاتا ہے نا تو جان بوجھ کے اس لیے ہارتا ہے کہ میرا پتر خوش ہو جائے، تو کبھی کبھی اس لیے بھی ہار جانا چاہیے کہ اپنے ذرا خوش ہو جائیں گے، ذرا ان کے دل کو تسلی ہو جائے گی، ذرا کچھ تھوڑا سا نا ان کی طبیعت میں قرار آ جائے گا، تھوڑا سا۔ ابا ہی انہیں بگاڑتا ہے، لاڈ ابا ہی دیکھتا ہے، کیا کریں مجبوری ہے۔ تو پھر میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سیانے ابے سگی بہن کے بیٹے کو بھی رشتہ دے کے نا، چاہے پالا بھی بھانجا خود ہی ہو، تو گھر جا کے معافی مانگتے ہیں، پتر یہ جنی بھی خراب ہی نا میری وجہ تو ہی، ہائے ہائے تھوڑا خیال فرمائیں۔ بیٹی معاملہ بڑا عجیب ہے نا جی۔ تو سرور کائنات کے پاس سیدہ آئیں تو تھوڑے آنسو آنکھوں میں آئے، فرمایا فاطمہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور
कुछ भी नहीं, सबको जायज़ है तो अली को भी तो जायज़ है ना, निकाह करना चाह रहे हैं। हुजूर ने खुतबा दे दिया, मस्जिद में लोग जमा कर लिए। आज किस लिए इज्तिमा है? जिहाद की तैयारी है, कोई नई आयत आई है, फरमाया आओ सारे मस्जिद में। खुतबा कितना मुख्तसर सा, तवज्जो है मेरे भाइयों की? बिस्मिल्लाह। इधर देखो, मेरे मुख्तसर सा खुतबा, 2 हरफी बात। हुजूर फरमाने लगे, भाई मेरी बात गौर से सुन लो, ये जो फातिमा है ना, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। बिदातु मिन्नी है ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने इसे राजी किया उसने मुझे राजी किया, और जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे। खत्म हो गई बात, 2 हरफी बात। हजरत मौला अली कहते हैं बाकी सारे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि आज इस खुतबे की क्या जरूरत, तो मुझे तो समझ आ रही थी ना। शेर खुदा कहते हैं मैं चुपके से उठा और सैयदा के पास गया। मैंने कहा मैंने तो बात ही की थी, तू पहुंच ही गई है। कहते हैं इतनी देर में हुजूर भी आ गए। फरमाया अली सुन, सब के लिए दूसरा निकाह जायज़ है, पर जब तक मेरी फातिमा है तेरे लिए जायज़ नहीं। तू नहीं कर सकता, तेरे लिए जायज़ नहीं। जनाबे सिद्दीक अकबर के लिए रसूल पाक ने कहा, मेरी वजह से छोड़ नहीं सकते थे। सैयदा पाक के लिए फरमाया जब तक मेरी बेटी है तेरे लिए जायज़ है। इधर सुनो, कुरान मजीद ने कहा कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा। हम आयत तबर्रुक के लिए हमारे यहाँ पढ़ी जाती हैं और तबर्रुक के लिए सुनी जाती हैं। कायनात का बहुत बड़ा अदीब शायर सारे बंदे इकट्ठे कर ले तो जो 2 लफ्ज़ कुरान पाक ने अहले बैत की शान के लिए कह दिए, सदके या रसूल, मुकाबला नहीं हो सकता। बात को समझे। किसी दरवेश ने कहा था असला नाल जे नेकी करिए तो नस्लां ताक नहीं भूल दे। कायनात में अगर परख ना होना कि किसी ने किसी की जात से प्यार किया है तो अबू बकर सिद्दीक ने मेरे मुस्तफा की जात से प्यार किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की जात से मोहब्बत की। और कब यारी लगाई? जनाब अबू बकर सिद्दीक की उम्र 16.5 साल थी। कितनी? और नबी पाक की उम्र तकरीबन 20 साल थी। मक्के में दोस्ती लग गई। पानी भरन सहेलियां ते रंगा रंग कड़े, असी भरिया उस दा जानिए जिस दा तोड़ चढ़े। कहां दोस्ती लगाई? 16.5 साल की उम्र। आज 1450 साल गुजर गए हैं। मदीना मुनव्वरा जो जाके गर्दन झुकाता है अबू बकर की यारी को भी सलाम करके ही आता है। कैसी दोस्ती है! और जात के साथ प्यार किया, सिफात के साथ नहीं। जब आदमी का उरूज होता है तो बड़े यार आ जाते हैं, बड़े दोस्त निकलते हैं। वो कहते हैं क्या बात है जनाब की, हम आपके साथ रहा करते थे, वो पुराना जराना, पुरानी दोस्ती। आप हमारे पड़ोसी हैं, चौथी गली में आपका घर होता था, कभी कभी फलां दुकान पे मिलते थे, इकट्ठा सौदा खरीदते थे, बड़े लोग। लेकिन दुख का वक्त, तकलीफ का वक्त, अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर से उस वक्त जराना लगाया था जब कोई भी न था, कोई भी न था। कई लोग आए हैं, वराई तन्ना से यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, फौजों की फौजें आई, लेकिन अबू बकर उस जमाने में आए हुजूर की जात से प्यार करके, नबी पाक की शख्सियत से प्यार करके। 16.5 साल की उम्र में जराना लगाया। हुजूर भी तिजारत करते थे, जनाब सिद्दीक अकबर भी तिजारत करते थे। जब जनाब खदीजतुल कुबरा से नबी पाक अलैहिस्सलाम का निकाह मुबारक हुआ तो हुजूर उसी मोहल्ले में चले गए जहाँ हज़रत खदीजा की रिहाइश थी। तो उसी मोहल्ले में, जिसको आज शार इब्राहिम खलील कहा जाता है, उसी मोहल्ले में मक्का मुकरमा में जनाब सिद्दीक अकबर का घर था। पहले यराना था, फिर मोहल्ला भी एक हो गया। शाम को रोज मुलाकात हो जाती, रोज। जिस दिन रसूले कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही के आसार आने लगे ना, जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाने लगे, आसारे वही आने लगे, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम थोड़ा थोड़ा परेशान रहने लगे। जनाब खदीजतुल कुबरा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को पैगाम भेजा, बुलाया, और उस जमाने में अभी कलमा नहीं पड़ा। फरमाने लगी आपके साहब, आपके दोस्त जरा परेशान रहते हैं, इनसे पूछे तो सही क्या मामला। हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु, ये किस जमाने का जराना, ये किस दौर की दोस्ती है। और वो तिजारत का जमाना था, वो कारोबार का वक्त था, रसूल पाक के साथ दोस्ताना लग गया था, मोहल्ला एक था। फिर इस दोस्ती ने आगे दर्जात इख्तियार किए। इंसान
اپنے دوست کے ساتھ، اور بالخصوص جو جوانی کا دوست ہوتا ہے اس کے ساتھ بڑا بے تکلف ہوتا ہے. اور آپ نے اگر کسی بندے کو پرکھنا ہو تو دن رات اس کے ساتھ ٹائم گزارے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی شخص نے عرض کی حضور فلاں بندہ بڑا اچھا ہے. فرمایا کبھی تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہ حضور نہیں. فرمایا پہلے سفر کر پھر بتانا. پہلے اس کے ساتھ، تاکہ تجھے اس کے دن رات کے معاملات کا پتہ چلے، اس کے مزاج کا پتہ چلے، پھر بتانا، یوں نہ بتا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 20 سال کی عمر مبارک سے جانتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں. یہ جو 20 سال ان کا درمیان میں یارانہ رہا، دوستانہ رہا، اس پورے عرصے میں انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا کہ یہ نبی ہے. توجہ ہے آپ کی بات کو پرکھیے گا، ذرا غور کیجئے گا. ایک ہوتا ہے بندہ سمجھتا ہے یہ شیخ ہے، یہ پیر ہے، یہ علامہ ہے، یہ مولانا ہے، اور جب اس نگاہ سے وہ پرکھتا ہے، دیکھتا ہے، تو آپ جان سکتے ہیں کہ وہ اس کا تصور ہوتا ہے کہ یہ نیک ہوگا، پرہیزگار ہوگا. بہت ساری ایسی نظریں ہیں جو اس پہ وہ ڈالتا ہی نہیں، تائرانہ نظریں، تنقید کی نظریں ڈالتا ہی نہیں، اس زاویے سے وہ سوچتا ہی نہیں. میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیریاں کیا بات